ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ خاموشیاں جو سننا سیکھ لیتے ہیں وہ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر دنیا ان کی تلاش میں ہوتی ہے اور وہ کسی کو نہیں ملتے۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں انتظار کروا رہا ہے تو تیار رہو۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو، کیونکہ یہ راہ تمہیں خدا کے قریب لے جاتی ہے۔ بڑھاپا آ کے جاتا نہیں، جوانی جا کے آتی نہیں، اسی لیے وقت کی قدر کرو۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والوں، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفحوں کو کالا کر سکتا ہے؟ یہ یاد رکھنا، اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ گھر کے بڑے گھر کی رونقیں ساتھ لے جاتے ہیں، ان کی خدمت کیجیے۔ جو دل بدل سکتا ہے بے شک وہ نصیب بھی بدل سکتا ہے۔ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اپنے رب سے گفتگو کرنا۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیں آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے وہ تیرے لیے ہی ہے۔ میں نے کوششوں کو نصیب کے آگے ہارتے اور دعاؤں کو نصیب بدلتے دیکھا ہے۔ جب انسان توبہ کر لے اور ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت احساس یہی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی صف سے بچوں کی آوازیں نہ آئیں تو اگلی نسل کی دین کی فکر کرو۔ لوگوں کی نظروں میں گرنے کے بجائے اس رب العزت کی نظروں سے گرنے سے بچو جو تمہاری عزت کی حفاظت فرماتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی سمجھیں۔ جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تم کو تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی پہلی نشانی نہیں لگتی؟ ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں نا تو یقین مانو اس وقت سے ہی مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پر توکل کی حدیث اس قدر وسیع رکھو کہ اگر تمہاری مانگی گئی دعائیں نہ بھی پوری ہوں تب بھی تمہاری عبادت یقین اور دعاؤں میں کمی نہ آئے۔ یہ مت سوچو کہ ہمارا مستقبل کیسے بدلے گا، بلکہ یہ یاد رکھو کہ جس لمحے میں تم ابھی ہو تمہارا رب اس لمحے کو بھی تمہاری اگلی سانس آنے سے پہلے بدل سکتا ہے۔ کیوں ناممکن اور ممکن میں خود کو الجھایا ہے؟ اللہ پر یقین رکھنے والوں نے ہر مسئلے کا حل پایا ہے۔ سنو کتنی امید ہے نا اس آیت میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ کبھی سنا ہے کیا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی ہو؟ انسان کو اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ حقیقت تک تم آ جاؤ، معرفت تک تمہیں وہ خود لے جائے گا۔ ہمدردی وہ زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ دل سے دعا کا غبار پھٹ جاتا ہے اور روح کا سکون لوٹ آتا ہے۔ سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اگر مجھے درد میں اللہ کی یاد آتی ہے تو ایسا درد مجھے ہر دفعہ چاہیے۔ جب اللہ کی مصلحتیں سمجھ آ جائیں تو دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ میرے رونے دھونے کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ وہ اللہ پاک کی مصلحت تھی
کوئی ظلم نہیں۔ اللہ کی عطا میں حکمت اور تاخیر میں صبر کا درس چھپا ہوتا ہے، اور یقین رکھیں ہر دو صورتوں میں ہمارا بھلا ہے۔ وہ رب آنسو بھی پڑھ سکتا ہے، بول نہیں سکتے تو رو لیا کرو۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے نکال دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں، اس لیے سکون چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ انسان فطرتاً محتاج ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ وہ اللہ کا محتاج رہے؟ اللہ پاک ہم سب کو اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ نہ ہی تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تجھ سے بیزار ہوا ہے۔ اللہ اگر مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ اللہ تم پر تمہاری چاہت کے دروازے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو ہو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ پتہ ہے ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے رابطہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ اللہ ہماری اب سنے گا ہی نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پتہ ہے اللہ نے سورۃ الضحیٰ میں کہا ہے کہ نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے، تو ہمیں کیوں لگتا ہے کہ اب ہمارے مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ یہ ہم لوگ ہیں جو دور چلے جاتے ہیں، اللہ تو کبھی دور نہیں جاتا۔ مانگتے رہا کریں، اللہ سے مانگنا مت چھوڑا کریں۔ اللہ اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ ہم اس قدر منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش سمجھتے ہیں۔ فرمایا گیا جو کچھ اس زمین پہ کھو گیا جنت میں مل جائے گا، بس پھر کس بات کی پریشانی ہے؟ اس سے بہتر سودا کوئی ہو سکتا ہے؟ سارے صلے اس جہاں کے لیے تو نہیں ہوتے نا؟ اگر سب یہیں مل جائے گا تو اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہے گا؟ آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ جو آپ سے چھن جائے گا وہ آپ کو واپس نہیں لوٹایا جائے گا؟ حضرت یوسف بھی تو اپنے والد کے پاس لوٹے تھے، حضرت موسیٰ کا اپنی والدہ کے پاس لوٹنا، حضرت حاجرہ کا حضرت ابراہیم کے پاس لوٹنا، حضرت ایوب کا ان کے بچوں کے پاس لوٹ جانا۔ اللہ تو ہر چیز کو آپ کے پاس لوٹا دیتا ہے۔ وہ کچھ وقت کے لیے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ ہم اللہ کے حصے کی محبت بھی اس چیز کو دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ بس یاد کراتا ہے کہ اصل محبت کا حقدار صرف وہی ہے۔